اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو محمد وآل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں تک رزق ختم نہ ہو، آپ کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں، کوئی پریشانی نہ آئے آپ کی نسلوں کو، تو آپ اپنی نسلوں کو پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کے سپرد کر کے جائیں کہ میرے بعد یہ آپ کے حوالے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون، یعنی آپ کی زندگی سکون میں گزرے، آپ پر سے مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اٹھا لی جائیں، نعمتوں اور برکتوں کا رخ آپ پر اور آپ کی نسلوں پر رہے، تو آپ ان ہستیوں کے دامن کو تھام لیں، ان سے محبت شروع کر لیں، ان کے لیے اعمال ہدیہ کریں، ان کے نام کا کھانا لوگوں کو کھلائیں، آپ کے بخت کھل جائیں گے۔ یہ ہستیاں بڑی کریم ہیں، یہ اپنے چاہنے والوں کو نہ تو دنیا میں اکیلا چھوڑتی ہیں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، اور نہ ہی جب آپ حالت نزاع میں ہوں گے، یعنی آپ موت کی حالت میں ہوں گے، آپ کا آخری زندگی کا وقت ہوگا، تب بھی یہ ہستیاں آپ کو خالی نہیں چھوڑیں گی۔ آپ سے پہلے یہ ہستیاں وہاں آپ کی قبر میں موجود ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے مرشد کریم حضرت محمد محتشم تارکی قادری الحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روحانی طور پہ پیغام بھیجا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی زندگی سے تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی نسلوں پر فضل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہستیاں ازل سے ہی کرم یافتہ ہیں۔ انہی ہستیوں میں شہباز پیدا ہوتے ہیں، غوث آتے ہیں، قلندر آتے ہیں، قطب آتے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہی بڑا کوئی عہدہ ہے روحانی طور پہ، ان میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہی ان مرتبے پہ فائز ہے۔ جو بھی روحانی طور پہ مرتبہ ہے، صاحب تکوین کا کوئی مرتبہ ہے، تو ان مرتبے پہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہی وہاں پہ موجود ہے۔ تو آپ ان ہستیوں سے محبت کریں گے تو یہ ہستیاں نہ تو آپ کو اکیلا چھوڑیں گے، نہ ہی آپ کی نسلوں کو اکیلا چھوڑیں گے۔ آپ اپنی جائے نماز پہ کچھ پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دیں، اور آپ اپنی نسلوں کو ان کے سپرد کر کے جائیں کہ میرے جانے کے بعد یہ آپ کے حوالے ہیں، یعنی میرے بعد آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ ہستیاں بڑی ہی کریم ہستیاں ہیں، تو یہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ وہ بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، کیونکہ وہ ان ہستیوں کی مقام اور مرتبے کو پہچان گئے تھے اور جان گئے تھے۔ اب مرد قلندر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا ڈر نہ ہوتا، آپ کی شریعت کی بیڑیاں میرے پاؤں پہ نہ ہوتی، تو میں بجائے کعبہ کے طواف کرنے کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کے گرد طواف کرتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ دیکھیں کہ کتنا بڑا مرد قلندر، اور اس کے الفاظ دیکھیں، اس کی عقیدت دیکھیں اور محبت دیکھیں۔ یہ کیوں تھی محبت؟ کیونکہ ان کو ان ہستیوں کے مقام اور مرتبے کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہستیاں کتنی انمول ہستیاں ہیں ہمارے لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ لوگوں، میں اپنے بعد دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت، اور کہا کہ خبردار، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہوگا،
یعنی یہ نہیں کہا کہ علی حق کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، دیکھیں کہ مولا کا مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا کہ جہاں پہ علی ہوگا حق وہاں پہ ہی ہوگا، اور فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے، یعنی جنہوں نے اہل بیت کے دامن کو تھام لیا، ان سے محبت کی، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ نجات یافتہ گروہ میں شامل ہو گیا۔ اب شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا تھا؟ اب ہم سوچتے ہیں کہ شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے، حالانکہ شیطان اس وقت گمراہ کرے گا جب ہم صراط مستقیم پہ ہوں گے، یعنی جب ہم صراط مستقیم کی طرف جائیں گے تو اس وقت رستے میں شیطان حائل ہوگا۔ اب چھوٹے موٹے گناہوں میں تو ہمارا نفس ہی کافی ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اب سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی یہاں پہ دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، صراط راستہ مستقیم سیدھا۔ اب راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ اب انعام کن کے اوپر ہوا؟ انہی ہستیوں کے اوپر انعام ہوا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قربانیاں انہی ہستیوں نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنا میں اپنی امت کی طرف سے مجھے تکلیف ہوئی ہیں اتنی کسی نبی کو نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ یعنی جتنی پریشانیاں اور تکلیف میں نے اور میرے خاندان نے، میرے اہل بیت نے اٹھائی ہیں، اتنی پریشانیاں اور مصیبتیں اور تکالیف کسی نے نہیں اٹھائی، سبحان اللہ۔ تو وہ سب ہمارے سامنے ہی ہے کہ کسی طرح کربلا کے موقع پہ ان ہستیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حالانکہ جب ایک دفعہ حضرت مولا امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں تو ایک شخص گزر رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ مولا مجھے آپ پہ بہت ترس آ رہا ہے کہ آپ اتنے بڑے خاندان سے ہو کے بھی آپ اتنے بے بس ہو چکے ہیں۔ تو مولا نے اسی وقت زنجیروں کی طرف، بیڑیوں کی طرف دیکھا تو وہ ٹوٹ کے گر گئیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں بے بس نہیں ہوں، میں اس کی رضا میں راضی ہوں، جو وہ چاہتا ہے میں اس میں راضی ہوں اور اسی میں اس کی رضا ہے۔ تو حالانکہ یہ ایسی ہستیاں تھیں۔ اب کربلا کے موقع پہ مولا امام حسین، مولا امام حسن علیہ السلام کے پاس فرشتے بھی آئے۔ جنات کا جو بڑا بادشاہ جن تھا، جس کی جنات کے اوپر اب تک حکومت ہے، اس کی نسلیں، جنات کی ظافر جن کی نسلیں اب تک جنات کے اوپر حکمرانیاں کر رہی ہیں، انہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں تہس نہس کر دوں سارا نظام۔ تو مولا نے فرمایا نہیں، کل کو کیا کہیں گے لوگ کہ نبی کی آل نے جنات سے مدد مانگ لی؟ نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو وہ اس کی رضا میں راضی رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا مرتبہ ہوگا ان ہستیوں کا، کیا مقام ہوگا ان ہستیوں کا؟ اگر کوئی بندہ کچھ، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کچھ نہ کرے، یعنی وہ کوئی نماز نہ پڑھے، نفل نماز نہ پڑھے، فرض نماز نہ پڑھے، کوئی نیکی نہ کرے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت ہو، تو وہ بخشا جائے گا۔ اگر ایک بندہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے، اتنا ذکر اذکار کرتا ہے، اتنے وظائف کرتا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، اہل بیت سے نفرت ہے، تو وہ اس کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہستیاں نے جو قربانیاں دی ہیں اور جو ان کا مقام ہے، سبحان اللہ 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 اللہ، کیا مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ آپ کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتی تھی کہ یا اللہ کوئی اتنی لمبی رات کر دے، سبحان اللہ، میں قربان اماں جان پہ، آپ فرماتی تھی کہ یا اللہ میرے ایک سجدے میں ہی صبح ہو جاتی، کوئی اتنی رات میں تو میری تھکاوٹ بھی نہیں عبادت کی اترتی، لہٰذا کوئی ایسی لمبی رات بنا
کہ میں جی بھر کے تیرے آگے سجدہ ریز ہو سکوں، تیری عبادت کر سکوں۔ اماں جان فرمایا کرتی تھی کہ یا اللہ اب میں ایک سجدہ دیتی ہوں تو صبح ہو جاتی ہے، تو اس طرح تو عبادت کا مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ فرماتی تھی کہ مالک کوئی ایسی رات بنا جس سے میں جی بھر کے تیری عبادت تو کر سکوں، جس سے مجھے مزہ بھی آئے۔ اب میں ایک سجدہ کرتی ہوں اور صبح ہو جاتی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہی ہستیاں جو ہے نا وہ صراط مستقیم ہیں۔ انہی ہستیوں کے دامن کو اگر ہم تھام لیں گے تو سمجھ لیں کہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو یہی ہستیاں کامیابی ہیں۔ تو یہ ہستیاں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو فیض، رزق، خیر اور بھلائی، برکتوں اور وسعتوں کے دروازے ان ہستیوں کی محبت کی وجہ سے آپ کے اوپر، آپ کی نسلوں کے اوپر کھل جائیں گے۔ اب یہ ایک عمل ہے رزق کے لیے جو ہمارے مرشد کریم حضرت محمد محتشم تارکی قادری الحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک تکوینی امور پہ جو مقرر بزرگ تھے سلسلہ قادریہ کے، انہوں نے ہمارے مرشد کریم کو یہ عمل دیا تھا کہ یہ عمل انہوں نے ہمارے مرشد کریم کو فرمایا کہ میں تجھے کوئی ایسا عمل نہ دوں جس سے تیری نسلوں تک رزق ختم نہ ہو۔ تو ہمارے مرشد نے فرمایا کہ ضرور، آپ ضرور فرمائیں۔ تو اس بزرگ ہستی نے کہا تھا کہ تو نے جب بھی سونا ہے، جب تم سونے لگو تو تم نے باوضو ہونا ہے، باوضو ہو کے اپنے گھر کی چاروں طرف کسی بھی جانب رخ کر لینا ہے، یعنی گھر کی 4 سمتیں ہوں گی، آپ کسی بھی سمت رخ کر کے صرف آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں کہ وضو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور میں نے وضو کر لیا ہے۔ بس آپ نے یہ الفاظ دہرانے ہیں اور باوضو ہو کے آپ نے سو جانا ہے۔ یہ عمل صاحب تکوین اولیاء اللہ جو تھے، جو پوشیدہ ولی اللہ تھے۔ اب پوشیدہ ولی اللہ ان کی اقسام یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ظاہر اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے مخلوق کی خیر خواہی کے لیے، مخلوق کی بھلائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ وہ مخلوق کو بیعت کریں اور اپنی صحبت میں رہ کے ان کی منازلیں طے کروائیں۔ تو وہ ہو گئے ظاہری اولیاء اللہ۔ اب پوشیدہ باطنی اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کا علم صرف ان کو اللہ جانتا ہے اور وہ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ظاہر نہیں کرتا۔ تو ان میں سے ایک ولی اللہ کی اگر وہ چاہیں تو ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے دوست کی ملاقات ہمارے مرشد سے ہوئی، تو انہوں نے پھر ہمارے مرشد کریم کو یہ عمل بتایا تھا۔ تو ہمارے مرشد کریم نے ہمیں یہ عمل بتایا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جتنے زیادہ لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھائیں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ تو ہمارے مرشد کریم کے بھی یہ عمل معمول میں ہے، میرے بھی الحمدللہ یہ عمل معمول میں ہے کہ آپ نے جب سونا ہے تو آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے اور آپ نے اپنی زبان سے یہ کہنا ہے کہ وضو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور میں نے وضو کر لیا ہے۔ بس آپ نے یہ کہہ کے آپ نے سو جانا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ باوضو ہو کے سوئیں گے تو ساری رات آپ کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ اگر کوئی انسان سوتے ہوئے ڈرتا ہے تو وہ اس ڈر سے محفوظ رہے گا۔ اگر سوتے ہوئے وہ اس کو جھٹکے لگتے ہیں، اس کو شیطانی خواب آتے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ تو ہو گیا رزق کے لیے عمل۔ اگر یہ عمل آپ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ غیب سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے۔ اب عمل اہل بیت سے محبت اور عشق کیسے کیا جائے، آپ نے ایک کاپی پینسل لے لینی ہے۔ صبح و فجر کی نماز کے بعد فارغ ہو گیا آپ نے ان 5 ہستیوں کے نام پیار سے، محبت سے، عشق سے، عقیدت سے لکھنے ہیں کاپی کے اوپر۔ تو لکھنے کے بعد ان کو محبت سے، پیار سے، عشق سے ان ناموں کو 5 ناموں کو حضور پاک سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی علیہ السلام، مولا امام حسن، مولا امام حسین، یعنی یہ 5 نام لکھیں
اور پھر ان 5 ناموں کو، ان 5 ہستیوں کے مبارک ناموں کو غور سے، محبت سے، عشق سے، عقیدت سے دیکھیں، اور پھر ان کو سورہ اخلاص 13 دفعہ، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کے، اول آخر درود پاک پڑھ کے ان ہستیوں کو آپ نے فجر کے بعد ہدیہ کر دینا ہے کہ میں نے جو 13 دفعہ سورہ اخلاص ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھی ہے، اول آخر میں نے درود پاک پڑھا ہے، اس کا ثواب میں ان 5 ہستیوں کو، پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور پھر آپ نے، اگر آپ کی کوئی حاجت بھی ہے تو آپ نے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگنی ہے، اپنی حاجت طلب کرنی ہے کہ مولا ان 5 ہستیوں کے وسیلے سے میں آپ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہوں، لہٰذا تم میری حاجت ان ہستیوں کے وسیلے سے پوری فرما۔ اور ان ہستیوں کی بارگاہ میں بھی آپ نے عرض کرنی ہے کہ آپ بھی میری دعا میں آمین فرما دیں، کہ میں نے جو دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگی ہے، آپ اس دعا میں آمین فرما دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے وسیلے سے آپ کی جائز حاجات پوری فرمائیں گے۔ اسی طرح ہی آپ نے عشاء کے بعد کرنا ہے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد اسی کاپی کو کھولیں اور پھر آپ پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کے ناموں کو لکھیں، اور اسی طرح 13 دفعہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں، اور ان ہستیوں کو اسی طرح محبت سے، عشق سے ہدیہ کر دیں، اور اپنی حاجات کے لیے دعا کریں، اور ان ہستیوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی آپ کی دعا میں آمین کہہ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دن گزریں گے، کچھ ہی ایام گزریں گے تو ان ہستیوں کی توجہات آپ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے مسائل آپ کہیں پھنسے ہوئے نکل جائیں گے، یعنی سمجھ لیں کہ غیب کی دنیا کے دروازے آپ کے اوپر، پراسرار دنیا کے دروازے آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں کہاں سے معاملات آپ کے آسان ہو رہے ہیں، کہاں کہاں سے آپ کی مدد ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے آپ مصیبتوں پریشانیوں سے نکلے ہیں، یعنی کہیں حادثہ ہوگا آپ کو وہاں سے ایسے نکال لیا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ یہاں پہ میں تھا بھی یا نہیں، کیونکہ یہ ہستیاں بڑی کریم ہستیاں، یقین کریں اگر آپ ان ہستیوں کے دامن کو تھام لیں تو آپ کی نسلوں تک، بزرگ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی نسلوں میں سے ہی اولیاء اللہ کو پیدا کیا جاتا ہے، کیونکہ ان ہستیوں سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، جتنی ان ہستیوں سے محبت ہوگی ہم میں اتنا ہی ہمارا ایمان پختہ، اور شیطان ہم کو اس چیز سے روکے گا، کیونکہ اگر اس بندے نے خود کو، اپنی نسلوں کو ان پاک ہستیوں کے سپرد کر دیا تو میرا نہ تو اس کے اوپر کوئی وار چلے گا اور نہ ہی اس کی نسلوں کے اوپر کوئی وار چلے گا، لہٰذا شیطان آپ کو روکے گا ان ہستیوں کے قریب جانے سے، ان ہستیوں سے محبت کرنے سے، ان ہستیوں سے عشق کرنے سے، ان ہستیوں کے ساتھ لو لگانے سے وہ آپ کو روکے گا کہ یہ ہستیاں صراط مستقیم ہیں۔ اگر یہ بندہ ان ہستیوں سے محبت میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لیں کہ یہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا اور اس کی نسلیں بھی میرے ہاتھوں سے نکل گئی، لہٰذا آپ ان ہستیوں کے دامن کو آج لیں ان کی پناہ۔ سبحان اللہ۔ مرد کلندر حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے جلال میں فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جہاں پہ وہ لیٹے ہوئے ہیں ان کے روضہ مبارک پہ اپنی لاکھوں کروڑوں اربوں تجلیات کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج لے ان کی پناہ، سبحان اللہ، کہ ان کی پناہ لے لو، بس یہی کامیابی ہے کہ اگر آپ کو پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کی توجہات مل جائیں، ان کی محبت، ان کا عشق آپ کو حاصل ہو جائے تو یہی صراط مستقیم بھی ہے اور یہی کامیابی بھی ہے، کیونکہ وہ مرد کلندر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی پناہ میں ہی خیر ہے، ان کی پناہ میں ہی بھلائی ہے، ان کی پناہ میں ہی کامیابی ہے،
اور ان کی پناہ میں آ گئے تو سمجھ لیں کہ ہم محفوظ ہو گئے ہر طرح سے، دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں سے بھی، قبر سے بھی، آخرت سے بھی، حشر سے بھی، سبحان اللہ، یعنی تمام تر سیڑھیوں سے، پل صراط سے بھی، ہر جگہ سے ہم محفوظ ہو گئے اگر ہم ان کریم ہستیوں کی دامن کو تھام لیں گے، سبحان اللہ۔ کیونکہ انہی ہستیوں کی وجہ سے ہی آپ کو اللہ ملنا ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو انہی ہستیوں کی بارگاہ سے جانا پڑے گا، رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو بھی انہی ہستیوں کی بارگاہ سے جانا پڑے گا۔